جو ابو داؤد شریف کتاب الصوم کے اندر باب فی صوم شعبان، یعنی شعبان کے دن، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے چیپٹر میں حدیث پاک ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2431۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے، مہینہ کتنا ہے؟ 12 مہینہ ہے، تو فرماتی ہیں کہ تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزہ رکھنا محبوب کون سے مہینے میں تھا؟ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، اور اس تعلق سے ایک حدیث اور سماعت کر لیجئے، اس کو بھی ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے کتاب الصوم کے اندر میں، اور اس کا جو ہے حدیث نمبر ہے 2336۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ، پہلی والی حدیث جو سنایا وہ کیا تھی؟ اس کی راوی کون تھی؟ حضرت امی عائشہ، وہ بھی رسول اللہ کی بیوی، اور یہ حضرت ام سلمہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہم سب کی ماں ہے، رسول کریم کی بیوی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزہ نہیں رکھتے تھے، اور آپ شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے پورے مہینے کا روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی پڑے گا، تو اب بچ گیا کتنا؟ 11 مہینہ بچ گیا۔ تو اب 11 مہینے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں روزہ رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں محبوب تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے میں سے شعبان المعظم کے مہینے ہی میں 11 مہینے میں سے سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ کے ذریعے سے امت بخشی جائے گی۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس تعلق سے میں 2 حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی حدیث جو ہے نسائی شریف سے کتاب الصوم
اور باب صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 2367 2357، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ہے مسند ابی یعلا کی، اور اس کا نمبر ہے 4911۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ وہ صحابی ہیں جن سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت زید جو رسول اللہ کے منہ بولا بیٹے تھے، انہی کے بیٹے کا نام ہے حضرت اسامہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ، تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ 11 مہینے میں شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں، رجب اور رمضان کے درمیان یعنی بیچ میں یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں؟ شعبان المعظم کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب نبی فرماتے ہیں، سو مجھے پسند ہے، اس لیے مجھے پسند ہے کہ میرا عمل، میرا نامہ اعمال، اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ میں بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے۔ اب آپ سمجھیے، اندازہ لگائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ مالک کی جنت ہیں، آپ محبوب رب العالمین ہیں، پھر بھی اس مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے زیادہ 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزہ اس مہینے میں رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ میرا نامہ اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہ نامہ اعمال اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اللہ، ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں،
اسی نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، جو صرف رمضان کا پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ شعبان کے بھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاتے جو کہ فرض ہے، اور یہ روزہ فرض بھی نہیں تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قربت حاصل تھی، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جو اللہ کا سب سے نیک بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے پوچھا کن سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مہینوں سے زیادہ آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا پسند کیوں ہے؟ جیسے حضرت اسامہ نے پوچھا تھا ویسے ہی اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ رہی ہیں، کن سے؟ رسول اللہ سے، کہ 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزہ رکھنا شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کو کیوں پسند ہے، آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت اسامہ کو جواب جو دیا میں آپ کو بتا چکا۔ اب حضرت امی عائشہ کو کیا جواب دے رہے ہیں وہ بھی نوٹ کرنے والی ہے، آپ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ تمام مہینوں سے زیادہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھنا کیوں پسند ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی اس سال میں، یقیناً اللہ تعالی اس سال میں ہر ایک مرنے والے کی موت کو اسی مہینے میں لکھتا ہے۔ یعنی 12 مہینہ جو ہوگا سال میں، تو اس ایک سال میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنے لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، وہ کس مہینے میں لکھا جاتا ہے؟ شعبان المعظم کے مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ حالت روزہ میں میرا وصال نامہ لکھا جائے۔ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ عمل کریں، ممکن ہو شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔